وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین محترم و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں اس عالمین کا تمام نظام ہے. درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو وجہ وجود کائنات ہے. ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع استقبال ماہ رمضان ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید سجاد زیدی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر لیلانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. قبلہ، ہم جیسے جیسے اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مہینے اور ساعتیں بدلتی رہتی ہیں. جیسے کہ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور جب ہم سال کو گزارتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ رجب شعبان سے ہوتا ہوا رمضان المبارک تک آ پہنچتا ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو ظاہر بات ہے تمام لوگ، پوری امت مسلمہ روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، اور بہت سارے دیگر امور ایسے ہیں نیکیوں کے حوالے سے اور ثواب کے حوالے سے جو سر انجام دیتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو روزے کا فلسفہ ہے، یہ پروردگار عالم نے ہم پر کیوں فرض کی، اور اس روزے کا جو فلسفہ ہے جو کہ ماہ رمضان میں رکھنے ہیں، 30 دن رکھنے ہیں، سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، یہ ماہ رمضان میں ہی کیوں ہے؟ کسی اور ماہ کو پروردگار عالم نے کیوں اس میں اس شرف کو نہیں بخشا کہ ماہ رمضان میں ہی روزے رکھے جائیں، اور کسی اور کو اس رمضان کے ساتھ روزوں کے ساتھ کسی اور مہینے کو خاص نہیں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سوال آپ کی جانب سے آغاز کیا گیا، اگرچہ کہ وہ اس انداز سے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور ساعتیں گزرتی جاتی ہے، ہفتے گزرتے جاتے ہیں، اس کے بعد مہینے جو ہے وہ گزرتے ہیں. محرم سے اس اسلامک سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ہر مہینہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتا ہے. پروردگار عالم نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر خود کہا کہ ان ھذہ اثنتا عشر شہرا، کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب موقوت کے اندر مقرر کیے. یہ ہم انسانوں نے نہیں بنائے، بلکہ پروردگار عالم نے ان مہینوں کو 12 حصوں میں تقسیم کیا ہے جو ایک سال کو پورے مکمل کرتے ہیں. لیکن ان مہینوں کے اندر پروردگار عالم نے 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا. جس طرح ساری انسانیت کے اندر پروردگار عالم نے اپنی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو منتخب کیا، اور ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو رسول بنایا، اور ان 313 رسولوں میں سے 5 کو اولو العزم انبیاء میں شمار کیا گیا. لیکن ان 5 کے اندر جو ہمارے نبی کا مقام ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو ختمی مرتبت ہے، حبیب الہ العالمین ہے، انہیں پروردگار عالم نے انبیاء کا سردار بنایا، اور پھر اس کے بعد اس مقام علیین پر اپنے پاس بلوایا کہ جہاں پر جا کر فرشتہ جبریل جو سید الملائکہ ہے وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوا کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں سے آگے آپ کی منزل ہے، اب ہم اس سے اگر آگے بڑھے تو بالوں پر جل جائیں گے. تو اسی طریقے سے پروردگار عالم نے سال کے 12 مہینے قرار دیے، مگر ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو پروردگار عالم نے اشہر الحرم، محترم مہینے بنائے، جن میں ایک رجب المرجب ہے، ایک شعبان ہے آپ کا ذیقعد ہے، ایک ذی الحج ہے، اور ایک آپ کا جو ہے وہ ماہ رمضان ہے. رجب گزر گیا، شعبان اپنی اختتام پر ہے، اور اسی لیے ہم استقبال ماہ رمضان کا پروگرام کر رہے ہیں. یہ 2 مہینے ایک تسلسل کے ساتھ پروردگار عالم نے قرار دیے گویا ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، کیونکہ یہ وہ پروردگار کا مہینہ ہے کہ جس کے لیے جملہ شہر اللہ، باقی کسی مہینے کو پروردگار عالم نے شہر اللہ نہیں کہا. رجب کی بڑی فضیلت ہے، پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ رجب جو ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی حرمت اور اپنے احترام کی خاطر مسلمانوں پر روزہ فرض نہیں کیا،
مگر پسند کیا ہے کہ لوگ پروردگار کی عزت و حرمت کے اندر روزہ رکھیں۔ فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے کہ جو اس مہینے میں مجھ سے محبت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم اس پہ بہشت کو واجب کر دیتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کو پروردگار عالم نے وہ فضیلت دی ہے کہ جس کو شہر اللہ کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کو منتخب کیا اپنی کتاب عظیم کو نازل کرنے کے لیے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس انداز سے پروردگار عالم نے ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا ہے، گویا ایک ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ماں باپ اپنے بچے سے جب پیار کرتے ہیں تو اس کو پکارنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، جب وہ پیار میں آ کے پکارتے ہیں تو ان کا انداز بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بس جس طرح ایک ایمان والوں سے پروردگار عالم کو پیار تھا، اس پیار کا تقاضا کہ پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے روزہ فرض کیا جس طرح تم سے گزشتہ امتوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ روزہ عبادت نہیں ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے فرض کیا گیا، یہ ایک جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے بعد سے لے کے اسلامی اقدار کے اندر، دین کے اقدار میں پروردگار عالم نے مختلف شریعتیں بدلتی رہی، لیکن روزے کو اپنی جگہ پر عبادت کا اسٹیٹس اور درجہ دیا، اور اس روزے کے لیے رمضان کے مہینے کو ایسا خاص کیا کہ باقی سارے سال میں روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر اس مہینے میں پروردگار عالم نے روزہ رکھنے کو واجب قرار دیا، اور لعلکم تتقون کر کے وہ جواب دے دیا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، وہ خوف خدا اپنے اندر پیدا کر لو کہ جس کے بعد تم پر کسی زور زبردستی کے تحت نہیں، بلکہ پروردگار عالم سے ایک رشتے کے تحت جو ابدیت اور معبود ہونے کا رشتہ ہے، اس رشتے کے تحت تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے محرمات سے، اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے میں جو چیزیں مبتلات کہی جاتی ہے، جن سے امساک کو دور رہنے کو کہا گیا ہے، ان میں سے بیشتر چیزیں حلال ہیں، یعنی اگر نصف سے زائد چیزیں حلال ہیں، کھانا عام زندگی میں حلال ہے، ایسا نہیں کہا کہ حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہا حلال سے بھی اس مہینے میں اپنے آپ کو بچاؤ، حلال پینے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، شادی کے بعد ازدواجی معاملات جائز ہوتے ہیں، کہا لیکن اس حالت میں اپنے آپ کو بچاؤ، غبار کو حلق سے اتارنا عام کیفیت کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، پورا سر ڈبونا اگرچہ کہ آغا سیستانی اور باقی مراجعین کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے، اگرچہ کہ آغا سیستانی اس کو مکروہ سمجھتے ہیں لیکن باقی مراجعین اس سے روزے کو باطل کرنا سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ سمندر میں یا سوئمنگ پول میں ڈبکی مارنا عام حالات میں حرام نہیں ہے، کچھ چیزیں کہ جو عام حالات میں بھی حرام ہیں ماہ رمضان میں روزے کے سے ہٹ کر بھی وہ حرام ہے، مثلا اللہ رسول اور ائمہ پہ جھوٹ باندھنا عام حالت میں بھی حرام ہے، مگر یہ اسپیشلی پروردگار عالم نے چاہا کہ ان سے انسان اپنے آپ کو دور کرے، تو حلال استفادے سے بھی پروردگار نے دور کر کے وہ قوت انسان نے پیدا کرنا چاہیے کہ باقی 11 مہینے کے اندر انسان اس قوت کو استعمال کر کے جو لعلکم تتقون میں ہے، پورے 11 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو حرام سے روک لے، یعنی حلال سے بھی روکا، اتنا ضبط نفس، اتنا انسان کو اپنے اوپر کنٹرول آ جائے کہ پھر اس کو حرام سے اپنے آپ کو روکنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس خاطر یہ جو ہے وہ روزہ فرض کیا گیا، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے چونکہ یہ مہینہ خدا سے خاص تھا اس لیے اس مہینے کو انتخاب کیا پروردگار نے۔ پھر اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ ماہ رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے نام میں بھی پروردگار عالم نے بڑا احترام رکھا ہے، یعنی یہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے روایت ملتی ہے پانچوں امام محمد باقر علیہ السلام کے لا تقولوا جاء رمضان، کہ رمضان آ گیا، رمضان ذہب رمضان، رمضان چلا گیا، رمضان میں کتنے روزے رہے، بولتا نہیں، آپ کہیں اس کے لیے وہ الفاظ کے جو پروردگار نے اپنے کلام مجید میں سکھایا ہے، شہر رمضان۔ بالکل اسی طریقے سے کہ دنیا میں جب کسی کا اعزاز بڑھ جاتا ہے، مقام بڑھ جاتا ہے، تو آپ اس کو اس کے نام سے نہیں پکارتے، یہ توہین ہے، آپ اس کے نام سے پہلے محترم لگاتے ہیں، جناب لگاتے ہیں، جناب عالی بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں اینڈ میں جا کے تو اس کا نام ہی لینا ہے آپ کو، مگر ایک اقدار کا تقاضا ہے کہ جس کی نسبت اور جس کا احترام بلند ہوا کرتا ہے تو اس کا احترام بھی اسی انداز سے کیا جاتا ہے، اس کو پکارا بھی اسی انداز سے جاتا ہے۔ معصومین نے تو اس مہینے میں یہ بھی سکھایا ہے کہ اس مہینے کا نام تم کس انداز سے لو۔ جیسا آپ نے بتایا کہ روزے کا فلسفہ اور ماہ رمضان میں ہی کیوں روزے رکھنے کا حکم آیا، اور کیونکہ یہ جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ کے مہینوں میں سے ہے اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس ماہ کے نام کو منسوب کیا ہوا ہے، تو اب میں یہ سوال آپ سے کروں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے یعنی امت مسلمہ کے لیے
روزے داروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کیا تحائف رکھے اس بابرکت مہینے میں پروردگار عالم نے، کیا چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روایتیں اور بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو بہت قیمتی مہینہ قرار دیا ہے. تو کچھ وضاحت اس میں. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور واقعاً لوگوں کو اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ دنیا کا یہ انداز ہے، اور ہم اپنے ارد گرد کے اندر اس بات کو دیکھتے بھی ہیں کہ جب بھی جو ہے وہ کوئی خاص اہمیت والی چیز یا اہمیت والی شخصیت آپ کے پاس آنے والی ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے اسی انداز کا اہتمام کرتے ہیں. جب تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہماری جانب یہ جو مہینہ آ رہا ہے جسے پروردگار نے اپنا مہینہ کہا ہے، شہر رمضان کو شہر اللہ کہا ہے، تو آخر اس کی عظمت کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہماری جانب لے کر آ رہا ہے، تب تک ہم اس کا اس انداز سے استقبال بھی نہیں کریں گے. کیونکہ جب کوئی شخصیت مجہول ہو جاتی ہے، کوئی چیز کی عظمت اور اہمیت سے انسان واقف نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس چیز کو انسان نارمل انداز سے لیتا ہے اور اس کے لیے وہ قدر اور اہمیت نہیں ہوتی. لہٰذا وہ جو جملہ ہے بڑا مشہور ہے کہ اولاد کی قدر اس سے پوچھو جو بے اولاد ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ایک انسان محسوس کر لے کہ اس کی جانب کیا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے آنے کا استقبال جدا ہوگا، اور اس مہینے کے جانے پر انسان کا دکھ اور انسان کا ایک سمجھے کہ جو ہے وہ احساس اس کا جو ہے وہ بہت بڑھتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھ سے کیا بڑی چیز جا رہی ہے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے اس کی زندگی میں کوئی اور فرد ہو، تو اس کی جب آنے کی خبر سنتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک الگ انداز کی حشاشت اور بشاشت آ جاتی ہے. اور جب اس کے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ایک الگ انداز کا سمجھے کہ اس کے اندر ایک افسوس کہیے یا آپ کہیے کہ جو ہے وہ انسان بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں اہل بیت کی زندگی میں بڑا یہ نظر آتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، صحیفہ کاملہ اٹھا کر اس کی دعا پڑھیے کہ چوتھے امام نے کس انداز سے استقبال ماہ رمضان میں ماہ رمضان کو ایک ایسا پڑوس جانا ہے کہ جیسے کوئی انسان کے پڑوس کے اندر کوئی ایسی باعظمت شخصیت آ گئی ہو کہ جس کی وجہ سے سارا محلہ جگمگا جائے، اس کی اپنی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ جا رہا ہے تو چوتھے امام نے کس درد کا اظہار کیا ہے کہ کون سا شرف والا مہینہ جا رہا ہے. میں کچھ جملے آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ سے نقل کروں، آپ کو اندازہ ہو کہ ماہ رمضان کن تحائف کے ساتھ ہماری جانب خدا نے بہینہ ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا آخری جمعہ تھا، آخری ہفتہ تھا. مولائے کائنات اس روایت کے راوی ہے، اور شیخ عباس کمی نے جس انداز سے مفاتیح الجنان میں اس کو نقل کیا تو وہ انداز ہی بڑا عجیب و خوبصورت ہے کہ 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں، 7ویں امام سے، 7ویں امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ اپنے والد امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ اپنے والد امام سید سجاد سے، سید سجاد اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے، اور امام مظلوم اپنے والد مولائے کائنات سے نقل کرتے ہیں کہ شعبان کا آخری ہفتہ تھا. پیغمبر اکرم ممبر پر سرفراز ہوئے اور ایک مرتبہ ایک جملہ بولا. انداز ان کا پہلا جملہ کہتے ہیں کہ اِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ، کہ اے مسلمانوں تمہاری جانب توجہ کر لیے پروردگار کے مہینے نے. یہ دیکھیں شہر اللہ. اور عجیب جملہ ہے، فرمایا بالبرکت، جو آپ نے کہا تحائف کیا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرت. 3 عنوان دیے ماہ رمضان کو، اور یہ تینوں عنوان انسان کی کل زندگی کی گرد گھومتے ہیں. اگر انسان کی زندگی کو کامیاب ہونا ہے تو یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز برکت. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے تنخواہ ہو گئی ہمارے پاس بڑی برکت ہو گئی، 1.5 لاکھ ہو گئی اور برکت ہو گئی. برکت یہ نہیں ہے. برکت انسان کو پروردگار کی جانب سے ہر نعمت جو خدا دے رہا برکت ہے. زندگی برکت ہے، زندگی کے ساتھ یہ صحیح و سالم جسم ہونا یہ برکت ہے. ماں باپ خدا کی برکتیں، بہن بھائی خدا کی برکتیں، اچھے دوست خدا کی برکتیں، اچھی صحت خدا کی برکتیں، صاحب ایمان ہونا خدا کی برکتیں. فرمایا یہ خدا کے مہینہ کا تمہیں نصیب ہو جانا یہ برکت ہے. اگر تم یہ سوچ لو کہ خدا نے تمہیں کتنا بڑا شرف دے دیا ہے، کتنے بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کو یہ شرف نہیں ملا. مگر ہم اپنی جانب بہت خوش قسمت ہے. بہت سی اپورچونیٹیز دنیا میں نہیں ملتی لوگوں کو. خدا نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس مہینے میں پروردگار میزبان بن گیا اور ہم سب کو اپنا مہمان بنایا. اس مہینے میں خدا کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے. پیغمبر اکرم اس خطبے میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا. کہا یہ مہینہ رحمتوں کے ساتھ آیا ہے، یہ مہینہ مغفرتوں کے ساتھ آیا ہے. اس کی ہر شب میں خدا ہزاروں گنہگاروں اور نافرمانوں کو آزاد کیا کرتا ہے. اسی لیے اس مہینے کی ہر دعا کا خلاصہ ہے اعتق رقبتی من النار، خدایا میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے.
اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ 12 مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے، لہٰذا فرمایا وَأَيَّامُهُ افضل الایام، اس کے جو دن ہیں وہ تمام مہینوں کے دنوں سے بڑھ کر ہے، فرمایا وَلَيَالِهِ افضل اللیالی، اس کی جو راتیں ہیں وہ تمام سال کی راتوں سے بہتر ہے، فرمایا وَسَاعَتُهُ افضل الساعات، اس کی جو گھڑیاں ہیں، اس کے جو گھنٹے ہیں وہ افضل ترین گھڑیاں ہے، فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا نے تمہیں اپنی ضیافت و مہمانی کے لیے بلا لیا۔ اب اس مہینے میں تمہیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ تم خدا کے دسترخوان پر بیٹھے ہو، اور جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے اتنا بڑا دسترخوان ہوتا ہے۔ اب یہ مہمان کا ظرف ہے کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے کہ وہ کتنی چیزوں کو اپنے پاس لے سکتا ہے۔ جیسے ہر ایک کا پیٹ اتنا تقاضا نہیں کرتا، آپ کا میرا پیٹ اتنا ہے کہ ہم اتنا نہیں کھا سکتے، لیکن جو ماشاءاللہ شکم سیر ہوتے ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں بوفے میں جا کے۔ اگر 70 ڈشوں کا بوفے ہے تو کم سے کم 30-35 کھاتے ہیں، ہم جیسا تو 3-5 کے اندر ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ خدا کا دسترخوان لگا ہے، اس نعمت کے لیے روحانی پیٹ کی ضرورت ہے، روحانی باطنی مزاج کا پاکیزہ ہونا ضرورت ہے، اور یہ پاکیزگی آپ کو رجب و شعبان سے دی گئی، پریکٹس کروائی گئی۔ اب اگر وہ پیدا ہو گئی صلاحیت تو انسان محظوظ ہوگا اور خدا کے دسترخوان سے حاصل کرے گا۔ کیا حاصل کرے گا؟ فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، خدا نے اپنے دسترخوان پہ تمہیں بلوا کر خود ہی عزت دار بنا دیا۔ فرمایا أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، پہلا تحفہ یہ کہ اس مہینے میں تمہاری آنے جانے والی سانسوں کو، جو ہر مہینے میں انسان لیتا ہے، مگر اس مہینے میں تمہاری سانسوں کو خدا نے تسبیح کا درجہ دے دیا۔ اب جو تم سانس لے رہے ہو یہ خدا کی تسبیح ہے، یہ الحمد ہے، یہ سبحان اللہ ہے، یہ اللہ اکبر ہے، یعنی ہر تسبیح انسان کو جس طرح سے خدا کی بارگاہ میں مکرم اور خدا کی بارگاہ میں عزت دار اور نیکی کا اہل بناتی ہے، تمہارا سانس لینا خدا کی بارگاہ میں تمہیں اس مہینے کے اندر خدا کی بارگاہ میں نیکی والا بنا رہا ہے۔ فرمایا نومکم فیہ عبادہ، اگر اس مہینے میں تم سو بھی جاؤ تو عبادت ہے، یعنی اگر انسان جاگے اور خدا کی معصیت کرے، غیبت کرے، تہمت کرے، کسی کو طنز اور بے عزتی کرے، اس سے بہتر ہے کہ ماہ رمضان میں سوئے، جتنا سوئے گا اپنے واجبات کو انجام دے کے عبادت میں گزارے گا۔ فرمایا عملکم فیہ مقبول، تمہارا ہر عمل اس مہینے مقبول ہے۔ فرمایا وَدُعَاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے، یعنی تم دعا مانگ رہے ہو پروردگار اسے قبول کیے جا رہا ہے۔ فرمایا فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبُّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، بس تمہیں مانگنا کیا اس مہینے میں کہ سچی نیت مانگنی ہے، تمہارا عمل خلوص کے ساتھ ہو، وہ خدا اس کی جزا دینے کے لیے تیار ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا وَقُلُوبٌ طاہرہ، سچی نیت مانگو اور پاک و پاکیزہ دل مانگو اس مہینے میں۔ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کتاب اللہ، کہ خدا تمہیں اس مہینے میں اپنی کتاب کی تلاوت کی بھی توفیق دے، اور فرمایا کہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اچھا پھر اس کے بعد فرمایا اس مہینے کی برکتیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، جو کسی مہینے میں نہیں بخشا گیا، خدا نے کہا کہ اس مہینے میں اپنے گنہگار بندے کو بخشنے کو تیار ہوں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا بِجَوْعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جَوْعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا اس مہینے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک و پیاس یاد کرو۔ یہ بھی روزے کا فلسفہ ہے، تمہیں قیامت کے لیے قیامت سے پہلے تیار کیا جا رہا ہے۔ اگر تم اس بھوک و پیاس کے اس مہینے برداشت نہیں کر سکو گے تو کیسے اس روز قیامت کی بھوک و پیاس کو برداشت کرو گے؟ اس دن کے لیے آج سے آمادہ ہو جاؤ۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَاءِ وَمَسَاكِنِكُمْ، اب جیسے آپ کا اگلا سوال اگر ہوگا تو انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس مہینے میں ایک مسلمان کو کرنا کیا چاہیے، ایک مومن سے خدا کا تقاضا کیا ہے، مگر یہ برکتیں تھیں جسے پیغمبر اکرم نے اپنے انداز کو بیان کیا اور مولا کائنات نے اس کو ہم تک پہنچایا۔ بھی آپ نے ماشاءاللہ خطبہ شعبانیہ سے کچھ معروضات سب کے سامنے پیش کی۔ میں یہ چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس مہینے میں پروردگار عالم میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں، اور وہ اپنے دسترخوان پہ ہمیں مدعو کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں لوگوں کے اندر رائج ہیں، لیکن وہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اسی کے طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس میں ایک اول چیز یہ ہے جو سب سے بڑی ہے اور سب سے اہم ہے کہ لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھوک پیاس کی وجہ سے بھی، اور کیونکہ کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا اور صبر کرنا ہے، صرف دماغ نہیں چل رہا، تو لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے۔ تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بہت آپ نے کہتے ہیں نا کہ آبزرویشن اور مشاہدے والا سوال ہے،
اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرے ایک ساتھی تھے جن کا تعلق جو ہے وہ کہ آپ ایک پروجیکٹ پہ ان کو تقریباً 2 سال گلگت بلتستان کی طرف رکنا پڑا. وہاں ایک علاقے کا نام ہے ہنزا. اچھا ہنزا کے اندر ہمارے سمجھے کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے اسماعیلی فرقہ, وہ جو ہے وہ وہاں پر رہتا ہے, بڑی تعداد میں رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے نا تو ہم مسلمانوں سے بہت بچ کے رہتے ہیں. مسلمانوں سے ماہ رمضان میں خدا کا برکت والا مہینہ ہے, ابھی آپ نے سنا پیغمبر نے کیا کچھ بیان نہیں کیا اس مہینے کے بارے میں, تو پھر کیوں مسلمانوں سے بچ کے رہ جاتا ہے؟ کہا اس مہینے میں مسلمان کو بہت غصہ آتا ہے. اور ہم اپنی سڑکوں کا عالم شہر کراچی میں دیکھتے ہیں, جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا ہے انکنٹرولیبل انسان کا رویہ اور انسان کا مزاج بنتا ہے. جس طرح انسان گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ سامنے سے کون گزر رہا ہے, اور جیسے جیسے افطار کا وقت قریب ہوتا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ انسان کا اپنی زبان پہ کنٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ سب کچھ نفس پر ضبط کی, اور ضبط نفس کہیے آپ اس کو تزکیہ نفس کہیے, اس کی کمی کا مسئلہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انسان کو بھوکا و پیاسا رہنا پڑتا ہے, یہ ایک زحمت ہے. اگر زحمت نہیں ہوتی تو اس کا اتنا بڑا اجر نہیں ہوتا. افضل ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ جتنی زیادہ زحمتیں ہوگی اتنی زیادہ وہ عبادت خدا کی بارگاہ کے اندر افضل اور برتر کہلائے گی. آپ دیکھیے کہ عام عبادتیں اپنی جگہ, مگر حج کی عبادت کی اپنی فضیلت ہے, کیونکہ اس میں انسان کی جسمانی اور انسان کی مالی دونوں زحمتیں اس قدر بڑھ جاتی ہے. اور جو اس معرکے سے گزر کے آتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے جملہ کہتا ہے کہ ایسا کہ جیسے آج نو مولود بچے کی طرح جو ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. اتنا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے جو حاجی ہوتا ہے. حج کے موقع پر بھی یہی مسئلہ ہے, زحمتیں زیادہ ہے, لوگوں کے ٹیمپر آؤٹ ہوتے ہیں. وہاں بھی جانے کے بعد انسان میدان عرفات کے اندر, گویا وہ مشہور ہے کہ میدان عرفات میں ہر انسان اپنی اصلی بولی بولتا ہے, جتنا بھی کاسمیٹک کر کے آ جائے اصلی بولی نکل ہی آتی ہے. اور طوطے کے بارے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی پڑھنا سکھا دیں, جب موت کا وقت آئے گا تو اپنی زبان بولے گا. تو انسان کے لیے مشکل یہ کہ جب انسان پر پریشر آتا ہے, جب انسان پر فورس کیا جاتا ہے تو انسان کی اصلیت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم اپنے اگر ان 2 مہینوں میں رجب و شعبان میں اگر واقعاً اپنے تزکیہ نفس کی محنت کریں گے تو ماہ رمضان میں یہ کیفیت ہماری پیدا نہیں ہوگی. یہ ایک نیچرل فطرت ہے. ہر بچے کو امتحان کے وقت اسٹریس میں ہوتا ہے تو وہ روڈ ہو جاتا ہے, جھنجھلایا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی ہمارا مسلمانوں کا امتحان ہے, روزہ مسلمانوں کا امتحان ہے. آپ نے سنا کہ روایت کے اندر کہا گیا کہ اس سے آخرت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو. اگر آج ہمارا کنٹرول نہیں ہے, سوچا آخرت میں کیا ہوگا. جب سورج سوا نیزے پر ہوگا, امتحان کا نتیجہ ملنے والا ہے, دائیں اور بائیں جانب سے انسان کو کتاب خدا ملے گا کہ اس کا کیا حساب و کتاب ہے. لہٰذا اس مہینے میں انسان کو قیامت کو یاد کرنا ہے. اس مہینے کے اندر انسان کو یاد کرنا ہے کہ میں پروردگار عالم کا بندہ ہوں. اگر اہل زمین پر رحم کروں گا تو خدا اس مہینے میں جسے اپنا مہینہ کہا ہے مجھ پر رحم کرے گا. اسی خطبہ شعبانیہ پیغمبر اکرم نے جملہ کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤ تو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو. جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیتا ہے خدا قیامت کے دن اسے پل صراط سے آسانی سے گزار دے گا. معصومین علیہ السلام نے استقبال رمضان کیسے کیا, اور رمضان آنے کے بعد معصومین علیہ السلام کیا کرتے تھے, کیا اعمال سر انجام دیتے تھے, تو اس سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو. بالکل, میں آپ کے سامنے اس سلسلے کے اندر ایک روایت پیش کروں گا جس سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے کہ معصومین کی نگاہ میں در حقیقت جو ہے وہ ماہ رمضان ہے کیا. کچھ جملے میں آپ کے خطبہ شعبانیہ سے پیش کروں کیونکہ یہ خطبہ بڑا طویل ہے, لیکن اس خطبے کے اندر کئی حصے جو بہت اہم ہیں, جو پیغمبر اکرم نے کیسے بیان کیا کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام اس مہینے کا استقبال خود کیسے کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ وہی کہا کرتے تھے جو خود کیا کرتے تھے. پیغمبر فرماتے ہیں واحفظوا السنتکم, اس مہینے میں اپنی زبان کو بچاؤ. خدا نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ تم ضائع نہ کر دو. اور سب سے زیادہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جو اجر کو ضائع کرتا ہے وہ اس کی زبان ہے. قلیل الجسم کثیر الجرم, جسم کا سب سے چھوٹا حصہ ہے مگر جرائم اس کے بہت بڑے بڑے. پیغمبر فرمایا واحفظوا السنتکم, اپنی زبان کو اس مہینے بچاؤ. وغضوا اما لا يحل النظر الیہ ابصارکم, اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچا لو جن کو دیکھنے کو خدا نے حرام قرار دیا ہے. فرمایا واما لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم, اور اپنے کانوں کو بچاؤ ان چیزوں سے جن کے سننے کو خدا نے منع قرار دیا. فرمایا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تمہیں کیا کرنا ہے,
کہ ینظر اللہ عز وجل بالرحمت الی عبادی، خدا تو اپنے بندوں کو اس مہینے میں رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، مگر کون رحمت حاصل کرے گا؟ فرمایا یجیبہم اذا ناجوہ، جب تم اسے پکارو گے، مناجات کرو گے، وہ تمہیں جواب دے گا۔ ویلبیہم اذا نادوہ، جب تم اسے پکارو گے وہ لبیک کہے گا۔ ویؤتیہم اذا سألوہ، تم اس سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کرنے کو تیار ہے۔ ویستجیب لہم اذا دعوہ، جب تم دعا کرو گے وہ اجابت و قبول کرنے کو تیار ہے۔ اب فرمایا ایھا الناس، پیغمبر فرما رہے ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم، فرمایا اس مہینے میں تمہاری گردنیں تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے جھکی ہوئی ہے، استغفار کرو، اپنی گردنوں کو ہلکی کر لو، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بخشوا لو۔ وظہورکم ثقیلۃ، تمہاری کمر برے اعمال کی وجہ سے جھکی ہوئی ہے، لہٰذا فرمایا زیادہ سجدے کر کے اپنی کمروں کو ہلکا کر لو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اقسم بعزتہ، خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اللہ يعذب المصلین والساجدین، اس مہینے میں جو نماز پڑھے گا اور جو سجدہ کرنے والا ہے میں اس پر اپنا عذاب نہیں کروں گا، یہ خدا کی طرف سے قسم کھائی گئی ہے۔ وَأَلَّا يَرَوْعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور قیامت میں انہیں جہنم کی آگ سے نہیں ڈراؤں گا، جو اس مہینے میں میری نمازیں پڑھنے والے ہوں گے اور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ فرمایا پیغمبر اکرم، اب دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر ایک اور روایت ملتی ہے ہشام کی۔ ہشام بہت اہم راوی ہے، اصحاب ائمہ کے اندر ان کا ایک خاص مقام ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے اور انہوں نے سوال کیا کہ روزہ جو ہے وہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اچھا یہ سوال آپ کر چکے مگر اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے سوال میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امام نے فرمایا کہ خدا نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ امیر اور غریب کے درمیان مساوات کو برقرار رکھا جا سکے۔ فرمایا انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ فقیر و غنی دونوں روزہ رکھتے ہیں۔ پروردگار نے امیر کو دولت دی ہے مگر وہ کھانا پینا نہیں کھا سکتا، امیر کے پاس ہے نہیں کھانے پینے کو اس لیے نہیں کھا سکتا، لہذا دونوں برابر ہو گئے۔ فقیر تو ویسے ہی بیچارہ فاقوں سے ہوتا تھا، مگر اب امیر کو روزے رکھ کر اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ مخلوق خدا میں کون ایسا ہے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے۔ فرمایا وذالک ان الغنی، اسی لیے پروردگار نے امیر کو بھوک کا مزہ چکھایا۔ فرمایا کہ وہ جس کا ارادہ کرتے تھے ان کو مل جاتا تھا، خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندگان کے درمیان برابری ہو تاکہ امیر کو احساس ہو کہ بھوکے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جب بھوکے کی تکلیف کو محسوس کرے گا تو سارے سال میں جب اس کے سامنے کوئی بھوکا آئے گا تو وہ اس کی تکلیف کو یاد کر کے اس کو کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد امام پنجم فرماتے ہیں، یعنی خود اسی روایت کا گویا ایک تسلسل ہے، فرمایا کہ خدا نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا کہ امیر لوگ بھوک کے درد کو سمجھے اور فقیروں پر رحم کر سکیں۔ اور ایک آخری بات کہ 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی طرف ایک مکاتبہ کیا گیا، ایک سوال نامہ بھیجا گیا، خط بھیجا گیا، امام نے اس کا جواب بھی خط میں لکھا، جوابی تحریری طور پہ لکھا، اور یہ محمد ابن سنان نے امام کی جانب خط لکھا تھا۔ محمد ابن سنان کا سوال کیا تھا؟ فرمایا کہ خدا نے روزے کو کیوں واجب کیا ہے؟ اب ایک اور علت اور ایک اور انداز امام کا کہ روزے کو کیوں فرض کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ 8ویں امام نے محمد ابن سنان کے سوال کے جواب میں کہ روزے کے واجب ہونے کی وجہ یہ کہ انسان بھوک اور پیاس کو پہچانے، اس کو لمس کر سکے، اس کا ایک احساس ڈیولپ کرے اندر کہ بھوک و پیاس کیا ہوتی ہے، تاکہ روزے دار اس سختی کی وجہ سے منکسر المزاج ہو جائے۔ اب دیکھیں امام کیا فرما رہے، خدا چاہ رہا ہے کہ نرم مزاج ہو جائے اور ہم روزے کے درمیان سخت مزاج اور غصے والے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا خدا نے روزہ، اگر کوئی واقعاً روزہ رکھے تو اس کے مزاج میں نرمی اور کمی آ جاتی ہے، فرمایا متواضع بن جاتا ہے، اور پروردگار عالم اسی تواضع کی وجہ سے جو روزے کے عالم میں وہ کر رہا ہے اسے قابل اجر بنا دیتا ہے۔ فرمایا روزہ قیامت کے دن سختیوں کے لیے اس کا رہنما بن جاتا ہے، اعضاء و جوارح کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ نے دیکھے کہ ایک روایت میں باقاعدہ یہ کہ وہ جوانوں کے لیے خاص طور پہ کہا کہ ویسے تو یہ کہ جیسے انسان شادی کی عمروں کے قابل ہو، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فساد ہے اور بہت بڑی کمی ہے۔ کہا جب ہمارا بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اچھا پیروں پہ تو ابھی بھی کھڑا ہے، مگر یہ محاورہ ہوتا ہے کہ بھئی جب کماؤ بن جائے گا، گھر میں اتنا پیسہ لے کر آئے گا کہ اپنے اخراجات کو پورا اٹھا سکے، گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، پھر ہم اس کی شادی کریں گے۔ لیکن
پروردگار عالم کا نظام یہ نہیں ہے. جیسے بھوک لگتی ہے اس کے لیے کھانے کا سبب ہے, انسان پیاس لگتی ہے تو پانی پینا ہے. ایک خاص ایج میں آ کے پروردگار عالم انسان کو نکاح کے قابل بنا دیتا ہے. اب اس کے بعد ایک دن بھی اگر انتظار کیا جاتا ہے تو اس بچے پر یا اس مرد پہ ظلم ہے. جس طریقے سے آپ 14, 15, 16, 17 گھنٹے کی بھوک کے بعد مزید بھوک برداشت نہیں کرتے. افطار کے موقع پہ ہماری قوم کس طریقے سے لپکتی ہے, میں اگر بہت زیادہ شائستہ الفاظ بولوں تو کہوں گا لپکتی ہے, ورنہ تو ٹوٹ پڑتی ہے, جس طرح شادیوں کے موقع پہ ہماری قوم کا مزاج ہے. تو یہ خود اس بات کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھوک اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو رہی. جب آپ کو پیٹ کی بھوک برداشت نہیں ہوتی تو انسان کی دیگر ضروریات کی بھی بھوک ہے. آپ جتنا اس کو دور کرتے جائیں گے اتنا وہ اپنی اس درندگی کو, اپنی اس بھوک کو پورا کرنے کے لیے حرام کرے گا. کبھی کانوں کا گناہ کرے گا, کبھی آنکھوں کا گناہ کرے گا, کبھی زبان کا گناہ کرے گا, کبھی خیالات کا گناہ کرے گا. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے کہا گیا اس کی شادی کرا دو. اور اگر ایک معقول رشتہ بن جائے, اسپیشلی لڑکی والوں کے لیے کہا گیا کہ اگر ایک باپ اپنا معقول رشتہ آنے کے بعد, ایک ایماندار رشتہ آنے کے بعد ٹھکرا دیتا ہے, اس سے بڑھ کر زمین پہ فساد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ ضمنی طور پہ بات آئی. لیکن اگر مشکلات ہیں, نہیں کسی جوان کے پاس امکانات پیدا ہو رہے, تو کیا کہا گیا اسے؟ روزہ رکھو, کیونکہ روزے کے ذریعے سے انسان اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ خدا نے تم پر روزہ فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اعضاء و جوارح کی خواہشات کو کنٹرول کیا جا سکے. روزہ بیسیکلی تہذیب نفس کے لیے. فرمایا مشکلات فقراء اور مساکین جو ہے ان کو پہچانیں, ان کا احساس کریں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو حقوق خدا نے اس کے اموال میں فقراء اور مساکین کا رکھا ہے وہ اسے جا کے ادا کریں. لہٰذا ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عید کے دن نماز عید پڑھنا واجب نہیں ہے دور غیبت میں, لیکن فطرہ نکالنا واجب ہے. گویا روزے کا شکرانہ یہ ہے کہ جب عید کے دن سب سے پہلے جا کے مستحق کو ڈھونڈو, اس کی ضرورت کو پورا کر کے اعلان کرو کہ پروردگار جو تو نے میرے دل میں احساس پیدا کیا تھا میں نے اس ادائیگی کے ذریعے سے وہ پورا کر دیا. تو یہ معصومین علیہ السلام نے اس مہینے میں گویا سکھایا ہے مومنین کو, مسلمانوں کو, کہ اس انداز سے اس مہینے میں تمہیں استقبال کرنا چاہیے. اور ہم اس دیکھیں چوتھے امام کا عجیب انداز ہے. میں اس پر اس سوال کا جواب ختم کروں کہ چوتھے امام کے پاس مشہور ہے کہ وہ غلاموں کو خریدتے تھے, پورا سال غلاموں کی تربیت کرتے تھے, اور ماہ رمضان میں غلاموں کو آزاد کرتے تھے. اور پورا سال اس غلام کا ایک رجسٹر بنا ہوتا تھا, اور اس رجسٹر کے اندر اس کے پورے سال کی خامیوں کو اور غلطیوں کو اور اس کی تقصیر کو لکھا جاتا تھا, جہاں جہاں اس نے غلطی کی. جب ماہ رمضان آتا تھا تو اپنے غلاموں کو جمع کرتے تھے, اپنے کنیزوں کو, اور ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دیتے تھے کہ پڑھ کر سناؤ کہ تم نے کیا کیا کیا. وہ پڑھتا جاتا تھا, شرمندہ ہوتا تھا. جیسے ہم رب کی بارگاہ کے اندر اگر رات کے وقت اٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں, اس شرمندگی کے ساتھ کہ انسان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے خدا کی بارگاہ کے اندر چھپ کر نادانی کے اندر کیا کیا خدا کی بارگاہ میں تقصیر کی ہے, غلطیاں کی ہے. تو اس انداز سے وہ رجسٹر میں اپنی غلطیوں کو پڑھتا جاتا تھا. جب شرمندگی اپنے اختتام کو پہنچتی تھی اس اعتبار سے کہ اس نے اپنے ساری اعمال نامے کو امام کے سامنے پڑھ کے سنا دیا, امام فرماتے تھے کہ اب تم سب گواہ رہنا, اور میں اپنے پروردگار عالم کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تم کو معاف کیا. اور تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرو اس مہینے کے صدقے میں کہ وہ مجھ سید الساجدین, مجھ علی ابن حسین کے گناہوں کو بھی معاف کرے, اس کی تقصیر و خطاؤں کو بھی معاف کرے. یہ ہمارا اہل بیت کے چاہنے والوں کا عقیدہ ہے کہ جو معصوم ہستیاں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. یہ اس عصمت کے مقام پر ہے کہ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. مگر یہ ہمیں سکھانا تھا معصوم نے اپنے انداز سے کہ تمہیں اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کے اوپر, اپنے ساتھ کام کرنے والے نچلے طبقے پر, اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ وہ رویہ رکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا جب تمہاری نرمی کو دیکھے تو تم پر اپنی مہربانیاں نازل کرے. آپ نے بہت اچھا پیغام پیش کیا کہ معصومین علیہ السلام نے کس طریقے سے استقبال رمضان اور رمضان کے اندر کیا چیزیں معصومین علیہ السلام پیش کیا کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ یہ جو باتیں ہم نے ابھی کی, یہ باریکیاں, یہ ساری گفتگو, اس کو چھوڑ کے اس کو ایک مقررہ وقت میں صرف رکھ کے لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں, شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اللہ گلا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا ہے ماہ رمضان میں؟ ہاں دیکھیں, ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے جب سے میڈیا آزاد ہوتا جا رہا ہے اور
انسان کا ایکسیس گلوبلی جو ہے وہ ان سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا پر ہوتا جا رہا ہے، تو ایک چیز انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ہر قوم کے اندر ان کے کچھ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، دنیا کی ہر قوم میں، قطع نظر اس کا تعلق کہ وہ دین سے تعلق رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، چاہے وہ نیو ایئر بولا جائے، چاہے مثال کے طور پہ وہ ایسٹر بولا جائے، چاہے آزادی کے دن انڈیپینڈنس ڈیز بولے جائے، تو وہ اس کو فیسٹیول کی طرح مناتے ہیں۔ ایک بہت کامن جملہ شاید پاکستان میں کم لیکن مزاج بنتا جا رہا ہے، مگر گلف کے اندر تو ایک بالکل نارمل بات ہے، کہا بھائی رمضان فیسٹیول۔ تو اب رمضان ایک تہوار اور ایک فیسٹیول بن رہا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے اسے عبادت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ہم عید کے اوپر جو مزاج رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید عید پر پروردگار عالم نے ہمیں ہر طرح کی آزادی دی ہے، ہم کپڑوں سے بھی آزاد، اپنے جملوں میں بھی آزاد، اپنے کھانے پینے میں آزاد، ساری قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں، ایک دیندار میں ایک بے دین میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جبکہ عید ایسا نہیں، ہماری عیدوں کے آغاز میں پروردگار عالم نے نماز عید کو رکھا ہے کہ تم عید کے دن پروردگار عالم کے شکرانے کو کر کے سب سے پہلے نماز عید میں جانے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں کیا نعمتیں عطا کی، فطرہ ادا کرو، صلہ رحمی کے لیے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاؤ۔ یہ انداز ہے جو خدا نے سکھایا ہے، لیکن جس انداز کو ہم لے کر آ گئے، یہ وہ انداز ہے جو مغرب سے آیا ہے، جو مسلمانوں سے ہٹ کر غیر مسلموں کا مزاج ہے۔ یہ فیسٹیول رمضان فیسٹیول نہیں ہے کہ جس میں آپ کوئی تہوار منا رہے ہو، رمضان ایک عبادت کا مہینہ ہے۔ اس کا تقدس اور اس کا احترام جو جس طریقے سے آپ نے سنا کہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم نے بیان کیا، اس لیول پہ اس کا تقدس لے جانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو ان چیزوں کو جتنا تذکرہ کیا جائے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک مثال پیش کی جاتی ہے، فقال شاشی ایک بہت بڑا لوہار تھا، اس نے بادشاہ کے دربار میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا صندوق بنا کر گیا۔ جب ماہر لوہار تھا، اس سے اس بات کی توقع تھی کہ بادشاہ اس کے صندوق کا یا اس کی مہارت کا جو ہے وہ تعریف کرے گا۔ اتنے میں ایک عالم دین داخل ہوا دربار میں، بادشاہ نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اس کو دہلیز تک لینے کے لیے آیا، اپنے تخت پر برابر میں بٹھایا، تو اس کو تھوڑا سا ایک احساس کمتری محسوس ہوا کہ یہ کون سا پیشہ ہے کہ جو اتنا عظیم ہے۔ تو جب اس نے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے شہر کا ایک محترم عالم دین ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے بھی معاشرے میں ایسی عزت چاہیے تو مجھے بھی پھر ایسی محنت کر کے اس پروفیشن کو چننا چاہیے۔ وہ 40 سال سے اوپر کی عمر کو پہنچ چکا تھا، پڑھنا شروع کیا، بات نہیں بنی، مایوس ہوا اور پہاڑوں میں نکل گیا، جنگلوں میں چلا گیا۔ ایک پہاڑ پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ پہاڑ سے ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہے، نیچے سخت چٹان ہے، نہ جانے کتنے عرصے سے گر رہا تھا کہ جس نے گر کر اس نرم پانی نے، ایک بوند نے اس پتھر میں سوراخ کر دیا۔ جو چیز مسلسل گرتی ہے بالآخر وہ سخت ترین چیز میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ یہ ہمارے صنف کے لوگوں کو، ہمارے مبلغین کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اساتذہ کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ دیکھیں ایک طرف وہ یلغار کر رہا ہے میڈیا، وہ اپنی بات اپنا انداز کر رہا ہے، اس کی بوچھاڑ ہے، آپ نے اپنی بوچھاڑ اور اپنے علم کو اور اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو پہنچانا ہے۔ جتنی کثرت سے آپ اہل بیت کی باتوں کو پہنچائیں گے، اتنی ہی کثرت سے جب وہ باتیں دلوں پر پڑے گی تو یہ طے ہے کہ شیطان کے کلام کا اپنا اثر ہے، خدا کے کلام کا اپنا اثر ہے۔ اگر یہ باتیں کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر آئے گا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام جیسے ارمغان کر رہا ہے، اور بہت سارے ہمارے مذہبی ادارے ہیں جو اپنے اپنے مقام کے اوپر اس طرح خدمتیں کر رہے ہیں، جتنی اس کی کثرت ہوتی جائے گی، جس طرح ایک باغ ہے وہ ایک پھول سے نہیں بنتا، متعدد پھول ہوتے تو باغ بنتا ہے، الگ رنگ اور الگ خوشبوئیں ہوتی ہے تو وہ گلشن ہے جو مہکتا ہے۔ تو بس اسی طرح کے جتنے ادارے اور جتنے مثال کے طور پہ آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن سے وہ اپنے اعتبار سے اہل بیت کے علم کو پہنچانے کی خدمتیں کرتے رہیں گے تو لوگوں کو اہل بیت کی باتیں جو بھولے ہوئے یاد آئے گی، جن کو نہیں معلوم انہیں معلوم ہوگی، اور جو عمل کرنا چاہتے ان کے لیے بھی آسانیاں ہوگی کہ دیکھیں جب ایک سے دو ہوتا ہے عمل کرنے والا تو ساتھ ملتا ہے تو کاروان بنتا جاتا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے یہ اہل بیت علیہ السلام نے جو باتیں سکھائی ہیں، ہم اگر ان باتوں کو دیکھیں گے تو اس کے بعد مزاج ماہ رمضان کے استقبال کا الگ ہوگا۔ یہ طے ہے کہ کچھ چیزیں جن پر بہت زیادہ بولا جاتا ہے وہ اپنی جگہ غلط بھی ہے، کہ اگر افطاری کی تیاری ہو رہی ہے، سحری کی تیاری ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ عین ماہ رمضان کی تیاری ہے۔ آپ حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو ڈائریکٹ تو آپ میقات پہ اتر کے کھانے کعبہ کے سامنے نہیں پہنچ جاتے، آپ کو سامان سفر تیار کرنا ہے،
آپ کو لباس ویسا ماحول تیار کرنا ہے، آپ کو اپنی اٹیچی تیار کرنی ہے، راستے کے کھانے پینے کا سامان ہے، یہ سب مقدمات حج ہے۔ حج کی روایات میں کہ ہر حج کے سامان کے جمع کرنے پر خدا اجر دیتا ہے۔ اگر ماہ رمضان میں بھی کوئی افطاری کی جائز تیاری کر رہا ہے، سحری کی جائز تیاری کر رہا ہے، ماہ رمضان کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے سامان لے کر آ رہا ہے، یہ عین ماہ رمضان کا استقبال ہے اور باعث ثواب ہے، لیکن اس میں افراط نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان سے ہٹ کر ہمارا بجٹ کیا ہوتا ہے، جس میں 3 وقت کا کھانا ہے، بلکہ ہم تو اب 5 وقت کے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، اور ماہ رمضان میں جس میں خدا نے کل 2 وقت کا کھانا گویا ایک طرح سے کہا ہے، سحری اور افطاری۔ مگر میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک عرصے سے بولتا آ رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں انسان سحری میں اس لیے ڈٹ کر کھاتا ہے کہ ناشتہ نہیں ملے گا، اور افطاری میں اس لیے ڈٹ کے کھاتا ہے، ڈبل کھاتا ہے کہ مجھے چونکہ دوپہر کو کھانا نہیں ملا ہے۔ تو عام دن میں وہ اگر فرض کرے کہ 3 وقت کا کھا رہا ہے تو ماہ رمضان میں صرف اس وقت میں 4 وقت کا کھاتا ہے، اور پھر افطاری سے لے کے سحری تک وہ مزید کھاتا رہتا ہے کہ کہیں مجھے دن کے اندر بھوک و پیاس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو الحمدللہ ہمارا راشن گھروں کے اندر ڈبل خرچ ہوتا ہے۔ تو اتنا افراط بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ماہ رمضان میں جو بھوک و پیاس کا ایک فلسفہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، کھانا چاہیے، انسان کو پانی اور دیگر چیزیں جو مشروبات اس کو استعمال کرنا چاہیے، اتنی کمزوری نہ آئے کہ باقی دنوں میں روزہ نہ رکھ سکیں۔ کچھ بہتر انتظامات کر کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی خوشی کا باعث بننا چاہیے، مگر بہرحال ایک بیلنس زندگی گزارا کرنا ہے۔ دوسری بات، ماہ رمضان میں انسان سمجھتا ہے کہ انسان راتوں کو نکلے گا، گلیوں میں کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے، بازاروں میں گھوما جا رہا ہوتا ہے۔ ایک حد تک پروردگار عالم نے انسان کے لیے تفریح کو بھی آپ سمجھے کہ اس کی زندگی کا حصہ بنا ہے۔ مولا کائنات کی روایت ہے کلمات کثار میں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک حصہ کمانے میں، معاش چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ایک حصہ اپنی اس معاش کو خرچ کرنے میں کہ جن لوگوں کے اوپر اسے خرچ کرنا ہے، اور ایک حصہ فرمایا عبادت کے اندر، جو تیسرا حصہ جس میں کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ فرمایا کہ تمہیں لوگوں میں بیٹھ کر اس تفریح کا، اس صحت مندانہ مثال کے طور پہ اپنے لیے ماحول کو بنانا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے اندر وہ تازگی محسوس کر سکو کہ خدا کی عبادت میں اپنا وقت لگا سکو۔ اگر نہیں ہے انسان کے اندر یہ انٹرٹینمنٹ اور انسان کا مزاج خشک ہے تو یقیناً لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اور دین بھی۔ یعنی مولا کائنات کے بارے میں ایک جملہ تھا، خوش مزاح تھے، بلکہ ان کو خلافت سے جو محروم کیا گیا اس میں بھی ایک جملہ کہا گیا کہ علی تم بہت مزاح کرتے ہو۔ مزاح مومن کے لیے عبادت کا درجہ ہے، اس کی زندگی کا حصہ ہے، انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے، لیکن انٹرٹینمنٹ کی بھی لمٹ ہے۔ اتنا کمانے میں نہ لگ جائے کہ اس کمانے کو خرچ کرنے سے پہلے وہ فارغ ہو جائے، دنیا سے نکل جائے۔ جن کے لیے کما رہا ہے ان اولاد کی تربیت پہ نظر ہی نہ ہو۔ عبادتوں میں اتنا افراط نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ہر وقت مسجدوں میں نظر آئے۔ مولا کائنات نے اپنے دور میں جب یہ سنا، فرمایا کہ امیر مومنین کہ آپ کے دور میں رجال الحق آئے ہوئے۔ کہا یہ کون ہے رجال الحق؟ کہا مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، رات جاگ کر عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ مولا کائنات نے ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے سوال پوچھا کہ تمہاری معاش کا بندوبست کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا لوگ دے دیتے تو شکر کرتے، نہیں دیتے تو صبر کرتے۔ بڑا سخت جملہ مولا کائنات نے کہا، کوفے کی گلی کے کتے بھی یہی کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے مزاج عبادت کو بھی دین نے پسند نہیں کیا ہے۔ یہ دین روحانیت کا دین نہیں ہے۔ اس دین نے ایک بیلنس کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا انجام دے کر، اور خود اگر انسان کی زندگی کے اندر کچھ تفریح ہونی چاہیے، جائز تفریح، تاکہ انسان وہ قوت و طاقت پیدا کرے کہ پھر اپنی عبادت میں بھی اور اپنی معاش کے اندر بھی اس کا ذہن جو ہے اس کا ساتھ دے۔ بہت ساری اچھی باتیں اور بہت خوبصورت گفتگو آپ نے ہمارے ساتھ کی۔ ویسے تو آپ بتا چکے ہیں کہ کیا آخر میں کرنا چاہیے عوام کو، لیکن میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ مختصراً لوگوں کو سمیٹ دیں اس بات کو کہ کیا کردار ہو ماہ رمضان میں ہمارا، اور کیا روش ہم اپنائیں جس سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے، اور آخر میں ایک آخری پیغام۔ میں صرف ایک جملے میں اس بات کو ختم کر دوں، یہی خطبہ شعبانیہ ہے۔ خطبہ شعبانیہ جب اپنے اختتام کو پہنچ گیا، بڑا طویل خطبہ ہے، لیکن بہت ہی آپ سمجھے کہ اہم خطبہ ہے۔ میری ریکویسٹ ہر مومن سے، ماہ رمضان آج سمجھے کہ 28 شعبان ہے اور کل 29 شعبان ہے۔ چاند کا اختلاف ہے اس اعتبار سے کہ بعض مراجع کے تحت کل 30 شعبان بھی ہے، لیکن رمضان، ماہ رمضان مبارک ابھی نہیں آیا۔ اس خطبے کو ضرور مفاتیح الجنان سے نکالیں، اور ماہ رمضان کی بالکل ابتدا میں شیخ عباس قمی نے جو اردو میں ترجمہ لکھا ہے اسے پڑھیں۔ اندازہ ہو کہ ختمی مرتبت نے 1400 سال پہلے ماہ رمضان کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا، کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کی برکتوں کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ جب خطبہ اپنے اینڈ پہ پہنچ گیا، پیغمبر نے گویا ایک طرح سے جامع بیان دے دیا۔ اس وقت مولا کائنات درمیان مجمع سے اٹھے اور فرمایا
کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ نے بہت کچھ بتایا کہ سجدہ کرے، تلاوت قرآن کرے، یتیموں کی سرپرستی کرے، بیواؤں پر رحم کرے، غلاموں کے ساتھ رحم کرے، یہ سب کچھ آپ نے بتایا، صلہ رحمی کرے، لیکن افضل ترین اعمال اس مہینے میں کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں خدا نے سب کچھ دے دیا ہے تمہیں، تمہارا پورا وجود خدا کی رحمت و برکتوں میں سمیٹا ہوا ہے، یہ تم سے کھو نہ جائے۔ ایک اگر ویئر ہاؤس ہو، گودام ہو، اس گودام کو گندم سے آپ نے بھرا ہو، لیکن چوہوں کے آنے جانے کے راستے کو بند نہیں کیا ہے، اگر آپ سال بعد آئیں گے تو وہ گودام آپ کو خالی ملے گا۔ فرمایا یہ جو چوہوں کے آنے کا راستہ ہے تمہارے اعمال میں، یہ حرام الہی ہے۔ اگر تم تہمت کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، وہ بڑا مشہور ہے، ایک باپ پیغمبر اکرم کی خدمت میں بیٹھا تھا، افطار کا وقت قریب آیا، کہنے لگا ختمی مرتبہ سے کہ پیغمبر اکرم مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں، میری بیٹیوں نے گھر پہ روزہ رکھا ہے، ان کے افطار کا بندوبست کروں۔ فرمایا کیا انہوں نے روزہ رکھا ہے؟ اللہ کے رسول جب میں گھر سے نکلا تھا تو وہ روزے دار تھیں۔ کہا کہ انہیں جا کے قے کروانا، تمہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ تو دن میں کھا پی رہی تھی۔ باپ حیرت میں آیا، غصہ بھی آیا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اب جب ایک مرتبہ وہ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد اپنی بیٹیوں سے پوچھا تم نے روزہ نہیں رکھا؟ بولا بابا جان نے روزہ رکھا ہے۔ اب پیغمبر نے کہا ہے، گرم پانی پلایا گیا، قے کروائی گئی، گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ کہا یہ کیا چیز ہے؟ پیغمبر کی خدمت میں آیا کہ میری بیٹیوں نے روزہ رکھا تھا، وہ کہہ رہی کہ پورا دن بھوک و پیاس سے رہے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ بھوک و پیاس روزے کا نام ہے، بھوک و پیاس روزے کا نام نہیں۔ خطبہ شامانیہ بتایا کہ جس طرح سے تمہارے پیٹ کا روزہ ہے، تمہاری آنکھیں بھی روزے دار ہو، تمہارے کان بھی روزے دار ہو، تمہاری زبانیں بھی روزے دار ہو، تمہارے ہاتھ بھی روزے دار ہو۔ ہر وجود انسان کا اگر حدود الہی میں رہے گا تو وہ روزے دار ہے، اور یہی ہے کہ اپنے آپ کو حرام الہی سے بچاؤ۔ جس نے اس مہینے میں اپنے آپ کو حرام الہی سے بچا لیا، کوئی بھی حرام اس مہینے میں انجام نہیں دیا، وہ اس مہینے میں جو خدا نے اسے مالا مال کیا تھا، اپنے مال کو بچا کر خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہو گیا۔ لہٰذا یہ جملہ تھا جو ختمی مرتبت کی جانب سے ہدیہ تھا اور مولا کائنات کی جانب سے سوال تھا۔ بہت شکریہ۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر علی لیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ آخر میں بس یہی بات کریں گے کہ عملی میدان میں آ گئے ہیں، اور جو قبلہ نے بتایا اور جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ان میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، عملی میدان میں آگے آئیں، اور جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں اپنے اوپر کنٹرول کریں، صبر کے دامن کو تھامے رکھیں، اور جو چیزیں قبلہ نے بتائیں ان پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔